نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب سرور دو جہاں کے سامنے ہے۔ اس کی قسط نمبر 1 ہے آج سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کوئی تو وہ ہے جو ایمان لے آتا ہے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر ایمان لے آتا ہے محبوب جو آپ کی طرف ہم نے نازل فرمایا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور وہ اس پر بھی ایمان لے آتا ہے جو ہم نے ان کی طرف یعنی تورات و انجیل اس پر بھی وہ ایمان لے آتا ہے، خاشعین للہ، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں ذلیل اور گھٹیا قیمت وصول نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو پس ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کی بارگاہ قدسیہ میں بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا مختصر سا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس آیت مبارکہ سے مسلمانوں کا ایک عظیم عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ دونوں جہاں میں کوئی ذرا بھی مصطفیٰ کریم سے چھپا ہوا، بولیں گے ذرا، دونوں جہانوں میں کوئی ذرا بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا ہوا۔ اب یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ آیت کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ تفسیر کا نام ہے تفسیر خازن،
تفسیر جلد 1 ہے، اس کا صفحہ 335 ہے، آل عمران کی آیت 199 کا شان نزول کرتے ہوئے علامہ خازن نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا شان نزول یوں ذکر کیا ہے. اور یہ مفسر قرآن 725 سنہ ہجری کو وفات پا گئے اور اب ہے 1436 سنہ ہجری. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کئی سو سال پہلے کا عربی مفسر، اور جو آپ نے شان نزول نقل کیا ہے وہ صرف خازن تک محدود نہیں ہے، وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، جس کا ہم موقع پہ حوالہ پیش کریں گے. اور یہی بات جو آپ نے لکھی ہے سنیوں کے امام، محدثین کے امام، امام بخاری محمد بن اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو جو آپ نے شان نزول نقل کیا، اسی بات کو صحیح بخاری میں 6 مقامات پہ ذکر کر رکھا ہے. دیکھیں، بات وہ ہو، عقیدہ وہ ہو، دلیل وہ ہو جو ہر طرف سے پائے تکمیل کو پہنچی ہو. سب سے پہلے جس آیت کے تحت اس عقیدے کو ثابت کرنا ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. اور ممکن ہے کوئی اختلاف کرتا جی یہ شان نزول ہی نہیں ہے جو انہوں نے ذکر کر دیا ہے، تو ہم نے عرض کیا وہ آگے چل کے ہم بخاری کی حدیث کا نمبر بھی، باب بھی عرض کر دیں گے، صفحہ بھی عرض کر دیں گے. ہم نے عرض کیا یہ کئی سو سال پہلے کا مفسر قرآن ہے، تفسیر خازن. یہ کوئی بریلی سے نہیں لکھی ہوئی، نہ کوئی سردار آباد فیصلہ آباد سے لکھی ہوئی ہے کہ تمہارا اعتراض ہو گھر کی تفسیریں پڑھتے ہیں. یہ تو کئی سو سال پہلے کا عربی مفسر قرآن ہے. اور جو معذرت کے ساتھ عرض ہے، تمہاری لائبریریوں کی بھی یہ تفسیر زیب و زینت بنی ہوئی ہے. نہ مانو تو اور بات ہے، نہ مانو تو جس طرح بخاری 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 کرنا تو آسان ہے. ایک بندہ امام بخاری کے عقائد کو مانتا ہی نہیں، صحیح بخاری کو پورا پڑھتا ہی نہیں، تو بدقسمتی ہے کہ نہیں؟ اب میں نے کہا یہی بات صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، یہی بات تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، یہی بات خازن میں بھی موجود ہے. جو شان نزول ہم پڑھنے چلے ہیں، جو شان نزول ہم قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، تفسیر بھی کون کر رہا ہے؟ غور کریں، سیدنا عبداللہ بن عباس. بھی یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے آپ بتا رہے ہیں. سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شاگرد خاص اور صحابی رسول اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کے بیٹے، اور جنہیں خود قرآن کا علم مصطفیٰ کریم نے ہی عطا فرما دیا تھا. تفسیر یعنی آیت کا شان نزول بھی آپ بیان فرماتے ہیں. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما نازلت فی النجاشی. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ نجاشی بادشاہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کس بادشاہ کے بارے میں؟ اب وہ کیا تھا معاملہ؟ جو ملک حبشہ کا بادشاہ تھا، اور سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں موجود ہیں. کس جگہ موجود ہیں؟ اور یہ نجاشی بادشاہ ملک حبشہ میں، یہ وہی بادشاہ ہے جب ابتداً کچھ صحابہ کو سرکار علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا تو مکہ سے حبشہ کی طرف وہ ہجرت کر گئے تھے. تو پھر کافروں نے ان مسلمانوں کے خلاف اپنا ایک وفد بھیجا مکہ سے ملک حبشہ میں. نجاشی بادشاہ کو جا کے کہا جی یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ویسے لوگ ہیں، یعنی معاذ اللہ مسلمانوں کے خلاف اس کو بھڑکایا. جو آپ کے پاس پناہ لینے کو آئے ہوئے ہیں آپ ان کو پناہ نہ دیں. نجاشی بادشاہ نے کہا مجھے ان سے کلام تو کرنے دو، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا.
مجھے ان سے کلام تو کر لینے دو۔ اصول یہی ہوتا ہے جب کسی کا کیس کسی کے سامنے آئے تو رسول اللہ نے یہ اصول دیا ہے کہ کم از کم جانبین کی گفتگو کو تو سنا جائے نا۔ یک طرفہ فیصلہ دینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، خواہ وہ نکاح ہو، خواہ وہ طلاق ہو یا کوئی اور بلا ہو۔ یک طرفہ طلاق اسی وجہ سے واقع نہیں ہوتی کہ طلاق تو شوہر نے دینی ہوتی ہے، وہ یک طرفہ اس کے بغیر پوچھے ہی طلاق دے دیتے ہیں، اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، جانبین کی کم از کم سنی جائے، جانبین کی کم از کم سنی جائے۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس وفد کے امیر تھے جو ملک حبشہ کی طرف گئے۔ جب انہوں نے بلایا تو آپ نے ان کے سامنے قرآن پڑھا تو نجاشی بادشاہ خود بھی روتا رہا اور اس کی محفل میں جتنے وہ ذرا تھے وہ سب کے سب رو رہے تھے۔ یہ اسی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، وہ ایمان لے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتا تھا، حالات کچھ ایسے تھے۔ اب دیکھیں وَذَلِكَ، یہ اس وقت آیت نازل ہوتی ہے لما مات، جس وقت نجاشی بادشاہ کہاں مرتا ہے؟ ملک حبشہ میں۔ کس جگہ اس کو وفات آتی ہے؟ ملک حبشہ میں۔ اور سرور دو جہاں علیہ السلام کہاں موجود ہیں؟ ملک حجاز میں، مدینہ منورہ کے شہر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں تو جبریل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو آپ کا ماننے والا ایک بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ، اس کا جنازہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کا جنازہ۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، تمام فقہائے احناف نے جنازے کے صحیح ہونے کی شرائط میں اس شرط کا ذکر کیا ہے کہ جنازہ پڑھانے والے کے سامنے ہو تو جنازہ ہوتا ہے، اگر جنازہ سامنے نہ ہو تو جنازہ ہوتا۔ یہ شرط پھر سن لیں، میں نے فتح القدیر سے اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 80 سے میں آپ کو یہ شرط عرض کر رہا ہوں، میرے سامنے ہے یہ ہدایت کی شرح عربی زبان میں، اور فقہاء یا مفتیان عظام تو کم از کم جانتے ہیں اس کتاب کا رتبہ کیا ہے، فتح القدیر شرح ہدایہ۔ اب غور کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ اصول ہے کہ جب تک جنازہ امام کے، ذرا بولیں، اس وقت تک جنازہ ہو سکتا، جنازہ سامنے ہوگا تو نماز جنازہ درست ٹھہرے گی۔ اگر جنازہ دیوار کی اگلی جانب ہے، امام دیوار سے اس طرف کھڑا ہے کہ امام کو جنازہ نظر، نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی، نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ غور کرو، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا وہ غلام، آپ کو بھی علم ہی ہے کہ وہ وفات پا چکا ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہو کے جیسے ہی آپ کا پیغام پہنچا، مسلمانوں کو اس نے پناہ بھی دی، کافروں کو دھتکار دیا، اور آپ کی ذات پر وہ ایمان بھی، تو اس کو کچھ عزت سے نوازنا چاہتا ہے مالک، اس کا جنازہ اب آپ نہیں پڑھنا ہے۔ اب ملک بھی تبدیل ہے، جا کے ایک دیوار سامنے ہو تو جنازہ نہیں ہوتا۔ غور کرنا، ملک تبدیل ہو گیا ہے اور اللہ کا حکم ہے، محبوب آپ نے۔ اب دیکھیں مفسر قرآن کے جملے کیا ہیں جو عبداللہ بن عباس سے روایت کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصحابہ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأصحابہ، اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے، کیا فرمایا؟ فرمایا چلو اٹھو، چلو اٹھو، فصلوا علی اخ لکم، نماز جنازہ کی تیاری کرو، تمہارے ایک بھائی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔
اب کیا مدینہ سے ملک حبشہ تک رسول اللہ گئے جنازہ پڑھنے؟ ہرگز نہیں۔ قیامت ممکن ہے، کسی مائی کے لال سے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس بات پہ کوئی ریفرنس، کوئی ثبوت پیش کر سکے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام مدینہ سے صحابہ کو لے کے ملک حبشہ گئے تھے جنازہ پڑھانے۔ یہ بات کسی جگہ نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ غیروں کو بھی نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ یہ بات غیروں کو بھی نہیں ملتی۔ کیوں؟ عبداللہ بن عباس جو فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ، اے صحابہ تمہارے ایک بھائی کی نماز جنازہ کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا آ گیا ہے؟ ماتا بغیر ارضکم النجاشی، جو تمہاری زمین کا رہائشی نہیں لیکن مانتا وہ ہمیں ہی تھا۔ ماتا بغیر ارضکم، جو تمہاری زمین کا رہائشی نہیں، ملک حجاز میں وہ نہیں رہتا، مدینہ مکے میں وہ نہیں رہتا، وہ تو ملک حبشہ میں رہتا ہے، لیکن ہے تمہارا بھائی، ہے تمہارا، کیونکہ تم بھی مجھے رسول مانتے ہو، وہ بھی مجھے رسول مانتا ہے۔ فخرج الی البقیع، اب غور کرنا کہ سب کچھ رسول اللہ کے سامنے ہے۔ فخرج الی البقیع، سرکار علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ کہاں چلے؟ جنت البقیع۔ فخرج الی البقیع، عبداللہ بن عباس کی روایت، سرور دو جہاں اور ہم سب، حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہم چلے گئے جنت دیکھیں نا، آج مانا والا فیصل آباد میں اگر جنازہ پڑھنا ہو تو اکثر جنازے کہاں ہوتے ہیں؟ قبرستان میں جو جنازگاہ ہیں، قبرستان میں جو، تو مدینہ منورہ کی عظیم، مدینہ منورہ کا عظیم قبرستان جنت البقیع ہے۔ تو سرور دو جہاں علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے کی غرض سے خود بھی اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ چلو جنت البقیع کی طرف چلو۔ جنت مسجد نبوی کے بالکل متصل ہے، مسجد نبوی کے بالکل متصل ساتھ ہے۔ اب غور کرو، جو بات سننے کے قابل ہے، جب بقیع میں پہنچ گئے، سرکار علیہ السلام آگے ہیں کیونکہ امام ہیں، صحابہ پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں۔ اب عبداللہ بن عباس کی روایت سنو، وَكَشَفَ لَهُ إِلَى الْأَرْضِ الْحَبْشَةِ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرور دو جہاں کھڑے تو مدینہ میں ہیں، لیکن حبشہ کے ملک تک سارے پردے اٹھا دیے گئے، سارے پردے اٹھا دیے گئے، کھڑے مدینہ میں ہیں۔ فَأَبْصَرَ سَرِيرَ النَّجَاشِي، مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مصطفیٰ کریم کھڑے ہیں، سینکڑوں میل دور ملک حبشہ میں نجاشی کا جہاں جنازہ پڑا ہے۔ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو، کہتے ہیں مصطفیٰ کریم مدینے میں کھڑے ہو کے ان کے جنازے کو دیکھ رہے تھے۔ تشریف کہاں رکھتے ہیں؟ غور کرو، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ دیکھو نا یار، آپ کو اس مسئلے کا پتہ چل گیا کہ جنازہ سامنے نہ ہو تو نماز جنازہ، اگر میں آج کہیں کھڑا ہو جاؤں اور سامنے جنازہ ہی نہ ہو، حالانکہ آپ یا میں یا پورے جہان کے مفتی ان کی کیا نسبت کرے ہم علم کی دنیا میں صحابہ کی طرف؟ ہم میں سے کوئی برداشت فوراً کہے گا امام کو، کیا کرنے کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ جنازے کی شرط ہی نہیں ہے، جنازہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا کرنے کھڑے ہوئے ہیں؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے، شریعت کا، یہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے ہاں شریعت کا حکم یہی ہے، جب تک جنازہ سامنے نہیں ہوگا نماز جنازہ ادا، ورنہ یہ ضرورت کیا پڑی تھی؟ اگر کوئی ہماری اس بات کو نہ مانے جیسا کہ غیر مقلد، تو ہم پوچھتے ہیں اس بات کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ صحابی اور رسول یہ جملے بول رہے ہیں اور عام بندہ نہیں؟ صحابہ کے بھی مفتی کا لقب جن کو ملا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس
کہ مدینہ سے حبشہ تک ساری کائنات کے پردے اٹھ گئے، کھڑے مدینہ میں ہیں لیکن سب کچھ حبشہ کے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسی معاملے میں تو کیا گیا کہ جنازہ امام دیکھے گا تو نماز جنازہ ادا ہوگی، اگر جنازہ ہی نہیں دیکھتا، سامنے جنازہ ہی نہیں تو نماز جنازہ۔ پھر مزید جملے بولے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام سریر النجاشی، سریر کہتے ہیں اس چار پائی کو جس پہ ہم جنازے کو لے کے چلتے ہیں سامنے، کہ نجاشی کی اس چار پائی اور میت کو مصطفیٰ کریم ملاحظہ فرما رہے تھے۔ کھڑے ہیں مدینہ میں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں ملک حبشہ میں ایک میت کو، ایک میں اور آپ اور پورے جہاں کے اس وقت کے لوگ اگر اس مسجد شریف کی اس دیوار کے اس جانب کھڑے ہو جائیں اور جنازہ اگلی جانب کو 1.5 یا 2 فٹ دور پڑا ہو تو ہمیں نظر، غور کرو، وہاں سینکڑوں کلومیٹر دور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جس امام کے پیچھے ہم کھڑے تھے اس لیے تو پڑھ رہے تھے کہ امام کے جنازہ بالکل سامنے ہے، امام کے جنازہ بالکل کیا ہے؟ سامنے ہے۔ فصلی علیہ، تو بس جب جنازہ سامنے ہے تو سرور دو جہاں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ غور سے سننا، وَكَبَّرَ 4 تکبیرات، اور جنازہ بھی اس طرح پڑھایا کہ سرکار نے جنازے میں صرف 4 تکبیریں کہی ہیں۔ کتنی تکبیریں کہی ہیں؟ یہ جن کے لیے میں نے بولا ہے کم از کم ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، جو سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ 4 پر جن کا گزارا نہیں ہوتا۔ وَكَبَّرَ 4 تکبیرات، سرکار نے کتنی تکبیریں پڑھی؟ غور کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح جنازہ ادا کیا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، نماز جنازہ ہو گئی، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، اور نجاشی کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ غور کرو، جنازہ پڑھا، جنازہ ہونے کے بعد نجاشی کے لیے بخشش کی کیا فرما دی؟ دعا فرما دی۔ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یوں جنازہ سینکڑوں میل دور پڑھا دیا، فقال المنافقون، بات جو سننے کے قابل ہے، ذرا غور کرتے جائیں، فقال المنافقون، تو جو مدینے میں منافق لوگ رہتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر اور اپنی جیسی آنکھوں والا، اپنی جیسی سماعت والا، اپنی جیسی قوت و طاقت والا سمجھتے تھے، فقال المنافقون، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تو منافقوں نے یہ شور شرابہ شروع کر دیا، انظروا الی ھذا، دیکھو اس ہستی کو، دیکھو اس ہستی کو، یصلی، جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے، نماز جنازہ پڑھائی ہے، ایسے بندے پر کہ جو ان کے ملک کا رہائشی نہیں ہے، جو ان کے ملک کا، اور لم یرا قط، جس کو کبھی انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے، اس کی کیا پڑھا دی ہے؟ نماز جنازہ پڑھا دی ہے۔ ولیس علی دینی، حالانکہ وہ ان کے دین پہ بھی نہیں، اس بات کا کیونکہ منافقوں کو علم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، نجاشی بادشاہ کیا ہو چکا تھا؟ مسلمان ہو چکا تھا۔ جب منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ جس کو دیکھا نہیں، جو ملک سے باہر ہے، اس کی کیا پڑھائی جا رہی ہے؟ اس کو دیکھو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملکہ بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اور منافق کہہ رہے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ ایک اور ملک میں ہو، ایک بندہ اور ملک میں ہو اور وہ اس کو دیکھ لے۔ منافقوں نے کہا یہ ہو سکتا، صحابہ نے کہا یہ ہوا ہے۔ جملے غور سے سنو، گروہ ہوئے دو، مسئلہ ہے مصطفیٰ کریم کی بصیرت کا، آپ کی نگاہ کی وسعت کا، مسئلہ ہے کہ سب کچھ رسول اللہ کے سامنے ہے۔ اس مسئلے اور اس عقیدے میں کتنے گروہ بنتے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کون سے کو منافق ہیں کہ ہمیں کو بولنے میں شرم ہے؟
رسول اللہ کی شان پہ بولنے میں شرم فقط منافقین کو ہوتی ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ تو بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھا نہیں صحابہ نے کس طرح اظہار کیا اپنے عقیدے کا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے صحابہ کا عقیدہ رکھا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذرا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو، جو سینکڑوں میل دور میت نظر آ رہی ہے تو اور کیا چھپ سکتا ہے؟ کوئی ذرا نہیں جو چھپ رہا ہو۔ فقال المنافقون انظروا انظروا الی ھذا یصلی، منافق کہنے لگے دیکھو ایک بندے کو دیکھا نہیں، اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس شان کا صحابہ اقرار کر رہے ہیں اور منافقین انکار کر رہے ہیں۔ سنیو، غور کرو، آج 1400 سال بیت جانے کے باوجود جس مسلک پہ اللہ کا یہ کرم ہو کہ اس معاملے میں جن کا عقیدہ صحابہ والا ہو، بتائیے وہ حق پرست ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بلند آواز سے حق پرست ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ جو 1400 سال پہلے ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا منافقوں اور صحابہ کے مابین کہ پورے جہاں کو سرور تو جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، صحابہ نے کہا دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ نے کیا کہا؟ اور منافقوں نے کہا یہ بات ممکن۔ اللہ کا کرم ہے مسئلہ کے اہل سنت پر کہ ہم 1400 سال کے بعد بھی آج وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارا جہاں مصطفیٰ کریم کے سامنے ہے، اور منافق اسی بات پہ تلے ہوئے ہیں جس بات پہ ان کے بڑے اکڑ گئے تھے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ عقلی دلائل رکھتے تھے، ایک دیوار کے سامنے کچھ نہیں نظر آتا تو سینکڑوں میل دور کس طرح دیکھ لیا؟ ان پاگلوں نے دراصل رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھا ہوا تھا۔ تب تو یہ ساری منطقیں، یہ سارے عقلی ڈھگوسلے ڈالتے تھے، ہمیں نہیں نظر آتا انہیں کیسے نظر آ جاتا؟ ان بے وقوفوں کو کیا پتا کہ تمہاری اور مصطفیٰ کی کریم کی آنکھوں میں اتنا درجہ تفاوت ہے، کم از کم میرے جیسا بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تیری آنکھ تو ایک دیوار کے آگے نہیں جاتی، اور وہ مقدس آنکھ ہے جو عرش اعظم سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ تجھ میں اور رسول اللہ میں فرق ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں سب کچھ سرکار کے، دیکھو نا، یہی روایت فتح القدیر والے نے جب اس شرط پہ پہنچے کہ جنازہ جب تک سامنے نہ ہو، میت کو امام دیکھے نہ، نماز جنازہ ادا، فرمایا کوئی یہ اعتراض نہ کر ڈالے۔ فتح القدیر جلد 2 صفحہ 80 پر فرمایا کوئی یہ، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی یہ اعتراض نہ کر ڈالے کہ میت نظر نہ آئے تو جنازہ نہیں ہوتا۔ نجاشی کا بھی تو سرکار نے پڑھایا تھا۔ فرمایا یہ اعتراض مت کرنا، سامنے لکھا، کیونکہ تیری اور میری بات اور ہے، مصطفیٰ کریم کی بات اور ہے۔ فرمایا نجاشی کی بات مت لے آنا۔ ان لوگوں کو سمجھایا جو آج نجاشی کے جنازے کو سامنے رکھ کے غائبانہ جنازے پہ دلیل پکڑتے ہیں، فرمایا اس کو مت لے آنا۔ ہاں اگر لے آنا ہو تو پھر روایت پوری پڑھ لینا، تمہاری عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ جب نجاشی کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا، فرمایا یہ ٹھیک ہے بات کہ سینکڑوں میل وہ میت دور ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ رسول اللہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ فرمایا کیونکہ سرکار تو اس کو دیکھ رہے تھے، سرکار تو اس کو دیکھ رہے تھے، دیکھ کر جنازہ پڑھایا ہے۔ اور جب امام کو نظر آ رہا ہو، مقتدی کو نظر آئے یا نہ آئے، جنازہ درست ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اپنی جنازگاہ میں ہم جاتے ہیں، کبھی 10 صفحے، کبھی 8 صفحے، کبھی 15 صفحے۔ سوال ہے آپ سے، آخری صف والے کو جنازہ نظر آتا ہے؟ اس کا کیوں جنازہ ہوتا ہے؟ کیونکہ امام کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ امام کو نظر آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ کیونکہ دیکھ رہے تھے، اور صحابہ نے اس عقیدے کا اظہار بھی کر دیا، فرمایا کہ سرکار تو اس جنازے کو سامنے ملاحظہ فرما رہے تھے، اس لیے ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی، اس لیے ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی۔ اب غور کرو، یہ خازن سے میں نے روایت پیش کیا ہے، نجاشی کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھا ہے۔ کیا جملے بولے ہیں میں نے؟ نجاشی بادشاہ کا جنازہ رسول اللہ نے،
وہ ملک حبشہ میں ہے اور سرور دو جہاں مدینہ منورہ میں ہے۔ صحیح بخاری، یہ تو خازن ہے، ناممکن ہے کوئی نہ مانے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 1317، 1317۔ ایک تو یہ ہے صفحہ 103۔ اس کے علاوہ پوری بخاری میں نجاشی کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا۔ امام بخاری نے اس حدیث کے علاوہ 5 اور مقامات پہ اسی حدیث کو نقل فرما رکھا ہے۔ گویا 6 بار پوری بخاری میں امام بخاری نے حدیث کو لکھا ہے کہ نجاشی اگرچہ حبشہ میں تھے لیکن جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ جنازہ کنہوں نے پڑھایا ہے؟ رسول اللہ نے۔ اور یہ بات تو ابھی گزر چکی، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ سارے پردے اٹھ گئے اور جنازہ رسول اللہ کے سامنے تھا، اور یہ روایت بخاری میں 6 مقامات پر موجود ہے۔ ابھی غور کریں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کا نام کیا ہے؟ ابن کثیر، جلد نمبر 2، صفحہ 174، صفحہ 174 پر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، نجاشی ملک حبشہ میں مرتا، انتقال ہوتا ہے، سرکار مدینے میں ہے، فرمایا لیکن مصطفیٰ کریم نے اپنے غلام کا نماز جنازہ ادا فرمایا ہے۔ اب ان مختصر سے حوالہ جات کی روشنی میں، آیت کریمہ کے شان نزول کی روشنی میں عقیدہ سامنے کیا آتا ہے کہ جو سینکڑوں میل دور دیکھ رہے ہیں تو کائنات کا اور کون سا ذرا چھپا ہوا ہے؟ یہ اگلی قسط میں ہم عرض کریں گے۔ ممکن ہے کوئی بھائی یہاں پر اعتراض کرے، جی سینکڑوں میل، ممکن ہے اللہ نے یہ ایک ہی دفعہ کوئی معاملہ کر دیا ہو، اللہ نے پردے اٹھا دیے ہوں، ممکنات میں سے ہے۔ ہم سینکڑوں میل کی بات نہیں کریں گے اگلے اتوار انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی۔ سرکار مدینہ منورہ میں ہوں گے، جب یہ معاملہ ہوا مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور معاملات جنت تک پہنچا دیے۔ صحیح بخاری سے پڑھیں گے، کتاب کون سی ہوگی؟ صحیح بخاری۔ یہ سفر تو تمہیں سمجھانے کے لیے روایت میں آیا کہ اتنے دور بھی مصطفیٰ کریم دیکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف اتنا ہی دور دیکھ سکتے ہیں۔ جو یہ مطلب لے گا وہ خطا کھا جائے گا۔ اگلے اتوار اگلی قسط نمبر 2 سب کچھ سرور دو جہاں کے سامنے ہے۔ اس کے اندر بخاری شریف سے واضح ہو جائے گا کہ دونوں جہانوں میں کوئی ایسا ٹکڑا زمین کا، کوئی ایسا جگہ کا ذرہ، کوئی چیز ایسی نہیں جہاں تک سرکار کے ہاتھ نہ پہنچے۔ نگاہ تو ہاتھوں سے زیادہ کام کرتی ہے، نگاہ تو ہاتھوں سے، دیکھو نا میرا ہاتھ صرف اتنا گیا میرے جسم سے، 1.5 سے 2 فٹ بلند آگے تک گیا، اس طرف جائے گا، اس طرف، اوپر نیچے، لیکن میری نگاہ بھی یہیں تک ٹھہری ہے، آگے جا رہی ہے۔ ہاتھ کی مسافت اور نگاہ کی مسافت میں کتنا تفاوت ہے۔ آپ باہر کھڑے ہو جائیں، ہاتھ کو یوں بلند کریں 2 فٹ تک اور نگاہ کو یوں بلند کریں، لاکھوں میل دور آسمان تک جا پہنچے گی۔ یہ آپ کی اور میری عام بندوں کی نگاہ ہاتھ کی، جتنا ہاتھ دور جائے نگاہ کتنی دور جاتی ہے، اور مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہی اگر دونوں جہانوں تک پھیلا ہوا ہو تو پھر نگاہ کی طاقت کو کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ اگلے اتوار انشاءاللہ بخاری کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی سرکار علیہ السلام کی حقیقی محبت، آپ علیہ السلام کی شان، عزت و عظمت جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی، اللہ ہمیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھنے کی، سیکھ کر انہی عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔
نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے، اس کا موضوع ہے دونوں جہانوں میں کوئی ذرہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا موضوع ہے، ذرا دہرائیں گے؟ مسلمان کا عقیدہ ہے، ذرا کھل کے بیان کریں، کیونکہ الحمدللہ ہم سب کون بیٹھے ہیں، اور یہ مسلمان ہی کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے کہ دونوں جہاں میں سیاہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ حدیث کی تفہیم اظہر من الشمس ہو جائے۔ یہ بات مسلمہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں کتب میں یہ حدیث موجود ہے، تو اسی طرح کتاب نشر الطیب ہے، مصنف اس کا شیخ اشرف علی تھانوی ہے، دیوبندیوں کا نجدیوں کا پیر و مرشد بھی ہے۔ میں وہ پوری حدیث تو خیر بیان نہیں کروں گا، اس نے وہاں پہلی فصل باندھی ہے۔ کیا باندھی ہے؟ شیخ اشرف علی تھانوی نے پہلی فصل۔ اور کسی خشک بندے کو میرے یہ جملے پریشان بھی نہ کریں کہ یہ اس کو شیخ کیوں کہہ رہا ہے، تو کیا میں اس کو یہاں بیٹھ کے گالیاں دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کفار کے نام لے کر خطبہ دیا کرتے تھے کہ نہیں دیا کرتے تھے؟ کہ فلاں یہودیوں کے عالم نے یوں کہا، فلاں عیسائیوں کے عالم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ماں بہن کی گالیاں تو نہیں نکالتے تھے نا، نام ہی لیتے تھے نا۔ تو میں نے نام ہی لیا، میں نے کون سا اس کو کہہ دیا کہ وہ میرا پیشوا ہے۔ ہمارے ہاں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اسلام میں، ایسی باتوں سے فتنے کھڑے کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سنی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رہے، جو تعلیمات الحمدللہ سرکار کے توسل سے میں پیش کرتا ہوں، اگر میں سنی نہیں ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ جو تعلیمات میں سرکار کی شریعت کی آپ تک پیش کرتا ہوں، ان تعلیمات کو ماننے والا اگر سنی نہیں ہے تو پھر کائنات میں سنی مل ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو شیخ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں پہلی فصل باندھی ہے نور محمدی کے بیان میں۔ فصل کا عنوان کیا رکھا ہے؟
اب اس میں یہ حدیث موجود ہے جس کا میں صرف ایک جملہ کہ یہ جو جنت اور جنت کی حوریں ہیں نا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیضان سے بنی ہیں۔ جہاں ہمارے ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، بڑی تفصیلی حدیث ہے، اس پہ شاید ہمارا درس بھی ہو چکا ہے، بلکہ یقیناً ہو چکا ہے۔ اب غور کریں، جہاں ہمارے ہاں موجود ہے وہیں ان کے ہاں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ جنت اور جنت کی حوریں کن کے فیضان سے بنی ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے نور کے۔ اب یہ حور جو جنت میں بیٹھی ہے، یہ سرور دو جہاں علیہ السلام کے نور کے توسل، برکت اور وسیلے سے بنی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس پورے جہاں میں، یہ ورلڈ جتنا بھی ہے، جہاں تک بھی اس کی وسعت ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، مالک کریم تو جانتا ہے نا، جس نے اس کو بنایا، یا پھر مالک کی عطا سے مصطفیٰ کریم تو جانتے ہیں نا، جنہیں رب نے اس کو آباد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ جہاں تک بھی یہ کائنات ہے، یہ ایک مسلمہ اصول ہے جس کو ایک کافر بھی مانے گا کہ جتنا اس پوری کائنات سے مدینہ منورہ دور ہے، جس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس سے لاکھوں گنا زیادہ جنت اس زمین سے زیادہ دور ہے۔ اس بات پہ اتفاق ہے، کوئی کائنات کا اپنے آپ کو مسلم کہنے والا خواہ ہو یا نہ ہو، وہ علیحدہ بات، اس بات کا انکاری ہو سکتا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ورلڈ سے زیادہ دور ہے، پورے جہاں کی میں نے بات کی ہے، یا جنت پورے جہاں سے زیادہ دور ہے؟ تو جواب کیا آئے گا کہ جنت اور مدینہ منورہ کے شہر کی دوری اور قرب اور دور کے اعتبار سے مناسبت بنتی ہی، کیونکہ جنت بہت زیادہ دور ہے، جنت بہت زیادہ۔ اب دو باتوں کے بعد وہ حدیث جو میں عرض کرنے لگا تھا، سرور دو جہاں علیہ السلام کی یہ حدیث سیاح ستہ میں موجود، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پوری کائنات میں، اس پوری جب بھی کوئی خاتون اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، تو جنت میں یہ مسلمان مرد جس حور کا شوہر مستقبل میں بننے والا ہوتا ہے، غور کرنا ہے، حدیث کے جملے ہیں، مستقبل میں جس عورت کا، جس حور کا جنت میں یہ شخص کیا بننے والا ہوتا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ابھی بنا ہوا ہے یا بننے والا ہوتا ہے؟ تو جو بننے والا ہوتا ہے، پتہ چلا وہ ان فیوچر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ بعد میں ہوگا، کیا فرمایا؟ بعد میں ہوگا۔ ادھر پورے ورلڈ میں کسی بھی مقام پہ، کسی بھی وقت کوئی بیوی جب اپنے شوہر کو، بولو تو صحیح حدیث کے جملے، تو سرور دو جہاں نے فرمایا وہ جو بیوی ہونے والی ہوتی ہے، ہوئی نہیں ہے، اس میں بھی دو باتیں آ رہی ہیں۔ ابھی تک وہ اس کا شوہر نہیں بنا، لیکن اس کو پتا ہے کہ اسی نے میرا شوہر بننا ہے، نہ جانے 1000 سال بعد بننا ہے، کتنے سال بعد بننا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ وہاں سن لیتی ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ وہ حور جنت میں سن لیتی ہے اور پھر وہیں سے کہتی ہے، اے خاتون، اس کو نہ ستا، اس کو تکلیف مت دے، یہ تیرے پاس چند ایام کا، چند سانسوں کا مہمان ہے، یہ تو میرا شوہر بننے والا ہے، تو میرے شوہر کو تکلیف دیتی ہے۔ اب کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ حور کی ویلیو، حور کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ میں نے پہلے نتیجتاً ایک حدیث آپ کے سامنے اس سے اپنا متعلقہ جملہ بولا، جو حوالہ میں نے
شیخ اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر و طیب کی پہلی فصل سے دیا. ہمارے ہاں تو بزرگوں نے اس پہ مفصل کلام کیا. جو نہیں مانتے مزہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں بھی حدیث موجود ہے. اب غور کرو، وہ حور، وہ ایک جنت میں بیٹھی ہوئی جو سرکار کے نور کے فیضان سے وجود میں آئی ہے، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، جس کو وجود رسول اللہ کے توسل سے ملا ہے، جس کا کوئی اپنا جنت میں وجود تھا ہی نہیں، وہ عدم میں تھی. مصطفیٰ کریم کے نور کے فیضان سے مالک نے اس کو تخلیق فرمایا، رسول اللہ کے نور کی برکت سے وہ پیدا ہوئی. سوال یہ ہے، پورے ورلڈ میں جہاں کہیں کوئی عورت کسی وقت بھی اپنے شوہر کو ستائے تو وہ جنت میں بیٹھی ہوئی حور جو رسول اللہ کے نور کی برکت سے بنائی گئی ہے، وہ اگر پورے ورلڈ کی آواز سن سکتی ہے، حالانکہ پہلے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اس ورلڈ سے جنت زیادہ دور ہے یا مدینہ منورہ زیادہ دور ہے، تو آپ نے بھی یہی کہا، منکر بھی یہی کہے گا کہ مدینہ اتنا دور نہیں ہے جتنا کہ جنت دور ہے. اگر جنت اتنا زیادہ دور ہے اور جنت میں سننے والی رسول اللہ کی غلام ہے، رسول اللہ کے نور سے پیدا کی گئی ایک حور ہے، اور جنت سے مدینہ کم دور ہے، مدینے میں تو وہ سنتے ہیں جو سارے نبیوں کے بھی آقا و مولا ہے. اب غور کریں کتنی بددیانتی سے کام لیا جاتا ہے، کس قدر مسلمانوں کو مختلف انداز سے دین اسلام سے، عشق رسول سے، محبت رسول سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق بحال کرنے سے کس کس انداز میں لوگ آج مختلف انداز لے کر مسلمانوں کے ایمان پہ چھرا پھیر کے ایمان کو ذبح کیے جا رہے ہیں. کوئی بکواس کرتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، کوئی بکواس لکھتا ہے کہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، کسی چیز کا شعور نہیں ہے. ارے بے ایمانو، یہ رسول اللہ کی شان نہیں ہے. رسول اللہ کی شان تو دور کی بات ہے، رسول اللہ کے نور کے فیضان سے رب نے جن کو پیدا کیا ہے، پورے ورلڈ میں کہیں کوئی عورت اپنے شوہر کو ستائے، جنت میں بیٹھی حور اس کو سن لیتی ہے. غور کرو. اگر آپ کے نور کی برکت سے پیدا کی ہوئی کئی لاکھوں گنا زیادہ مسافت پہ بیٹھ کے اس سے یہ معاملہ، کیونکہ اس کا تعلق خاص ایک معاملے کے ساتھ ہے کہ یہ مرد اس کا کیا بننے والا ہوتا ہے. پہلے تو یہی بات تمہارے عقیدے کا رد ہے کہ جو بعد میں کام ہونا ہے اس کو پہلے ہی پتا ہے، اس حور کو پہلے ہی پتا ہے. تم کہتے ہو کل کی بات رسول اللہ نہیں جانتے، اور حدیث رسول کہہ رہی ہے سیاستہ میں کل کی بات جو سرکار کے نور سے کسی کو کچھ حصہ ملا، کل کی نہیں، لاکھوں برس بعد کی بات تو وہ حور بھی جان لیتی ہے. بے ایمانو، اپنے رسول کو حور سے بھی کم بنا رکھا ہے، تو پھر ایمان کس چیز پہ لے آئے ہو؟ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور سے جن کو حصہ ملتا ہے وہ مدینے سے، اس جہاں سے کئی گنا دور بیٹھے ہیں، لیکن جہاں والوں کی بات آپ کہیں گے جی ہر ایک کی اتنی سنتی. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ خاص اپنے شوہر کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق فقط اسی ایک مرد کے ساتھ ہے. اور اب کوئی کہے جی رسول اللہ پھر ہر ایک کی کیسے سنتے ہیں، تو میں پوچھوں گا بتایا جائے اس حور کا تعلق ایک خاص شعبے سے ہے، ایک خاص مرد سے ہے، وہ اس کی سن لیتی ہے. اب تم یہ مقرر کر دو کہ رسول اللہ کا تعلق اس کائنات میں رہنے والوں کے ساتھ کن کے ساتھ ہے شریعت کے اعتبار سے، اور کون کون سا مسلمان ہے جس کو رسول اللہ کے تعلق کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. جو بھی کلمہ پڑے گا اس کا تعلق سرکار سے ہوا کہ نہ ہوا؟ تو سرکار کا ہر حیثیت سے تمام شعبات میں تعلق ہے. ارے جب آپ کے نور کی برکت سے اس حور میں اتنی پاور آ چکی ہے کہ کائنات میں کہیں کوئی بولے
وہ وہاں بیٹھی سن لیتی ہے۔ سرور دو جہاں نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب کوئی عربی میں ستائے تو وہ سنتی ہے، کیونکہ وہاں جنت میں زبان کیا چلنی ہے؟ عربی چلنی ہے۔ یہ جملے بھی نہیں فرمایا کسی زبان میں بھی بولے حور کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ سرکار کے نور کا فیضان ہے، وہ سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ تو جو مدینہ منورہ میں ظاہری طور پر بیٹھے ہوں اور باطنیت کی دنیا میں پورے جہاں پہ جن کا سایہ ہو، پورے جہاں پہ جن کا سایہ ہو، اور پھر یہ کہنا کہ سرکار کو پتہ نہیں کون کس جگہ کیا کر رہا ہے، زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا تمہارے نزدیک جتنی پاور جتنی طاقت ایک حور کو ہے تمہارے نبی کو بھی نہیں ہے، اگر دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ آپ بھی ماشاءاللہ عقل مند ہیں، دانشور ہیں، سمجھتے ہیں گفتگو کو، یہی مطلب نکلا کہ نہ نکلا؟ بتایا جائے جو غیر نبی کو، کیونکہ حور نبی نہیں ہو سکتی، حور نبی، جو غیر نبی کو فقط نبی کے برابر مانے، آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے؟ ذرا بلند آواز سے۔ تو جو نبی علیہ السلام سے زیادہ مانے وہ کیسے مسلمان ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ وہ سن لیتی ہے جی، اس پہ کوئی بدعت نہیں، کوئی شرک کے فتوے نہیں، کوئی حرام کے فتوے نہیں، حدیث رسول ہے۔ تو ادھر قرآن ہے اور احادیث رسول ہے کہ دونوں جہاں میں سرکار سے کچھ چھپا ہوا۔ سرور دو جہاں، یہ صحیح بخاری کی حدیث، مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتاب کون سی ہے؟ اور باب الکسوف کے اندر امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ غور کریں، مسجد سے آپ باہر ہو جائیں، جہاں تک میری آواز جائے، وہ کسی بھی کمرے سے باہر ہو جائے حدیث سمجھنے سے پہلے، اور آسمان کی طرف منہ کر لے اور آسمان کی طرف یوں اپنے ہاتھ کو اٹھائے، یوں اپنے ہاتھ کو انصاف سے جواب دینا ہے۔ منہ بھی اس طرف ہے اور ہاتھ بھی۔ اب ہاتھ اپنے جسم سے جس نے بھی بلند کیا ہے، یہ زیادہ دور تک گیا ہے یا آنکھ کی جو نگاہ ہے وہ زیادہ دور تک گئی ہے؟ ان کا کوئی آپس میں نسبت کے اعتبار سے کہ ہاتھ کتنا دور گیا اور آنکھ کتنی دور گئی کوئی حساب ہے؟ بولو۔ اگر سمجھ نہیں ہے تو باہر کھڑے ہو کے پریکٹیکل کر لو۔ ہاتھ زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 فٹ بندے کے جسم سے دور جا سکتا، اور نگاہ کتنی دور گئی؟ جب رات کو آسمان پر ستارے نکلتے ہیں، چاند نکلتا ہے، دن کو سورج نکلتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے؟ پتہ چلا کہ نگاہ کے اعتبار سے ہاتھ کی طاقت دوری کی طرف جانے کی طرف نسبت کرے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ میرے جیسے ایک عام بندے کی، آپ جیسے ایک عام بندے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی نگاہ اس کے ہاتھ سے کوئی کھربوں میل زیادہ سفر کرتی ہے، کوئی کھربوں میل، حد کوئی نہیں، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ حد ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، میں اور آپ جان سکتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی غیر متناہی چیز نہیں ہے متناہی، لیکن ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچتا۔ یہ بات کس کی ہوئی؟ ایک کافر کو بھی کھڑا کر دیں تو یہ بات اس پہ بھی سچی آئے گی۔ ایک مشرک کو، بت پرست کو کھڑا کر دیں، یہ بات اس پہ بھی کیا آئے گی کہ وہ کہے گا یار ہاتھ کم دور جاتا ہے اور نگاہ اتنی دور جا رہی ہے کہ میں ان کو آپس میں کوئی نسبت دے سکتا۔ اور سنو امام بخاری کا عقیدہ، محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں حدیث کو لے آتے ہیں، اور سرکار دو جہاں کہاں موجود ہیں اس وقت؟ او حدیث کے اعتبار سے آپ سمجھیں کہ اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی۔ حدیث جب امام بخاری لے آئے، حدیث جب بیان کی جا رہی تھی، اس وقت سرکار کہاں موجود تھے؟ مدینہ میں۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے
کیونکہ یہ ایک ایسا اجتماع تھا جس میں کثیر لوگ موجود تھے، جس میں کثیر لوگ کیا تھے؟ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے، چلو اس سے پہلے ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں. اگر میں یہاں بیٹھے ہوئے معاذ اللہ، میں مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری یہ جرت نہیں ہے، اگر میں یہاں مجمع میں کہوں اے میرے بھائیوں بزرگوں، ابھی ابھی میں نے ہاتھ کو بلند کیا، بیٹھا آپ کے سامنے ہوں، اور میں نے اس کو جنت تک پہنچا دیا، کوئی بندہ میری بات مانے گا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ہمارے جیسا ہی تو ہے، یہ ہمارے جیسا ہی تو، وہ بھی اللہ کرے کہ پتہ نہیں میں آپ جیسا بھی ہوں یا آپ سے گیا گزروں گے، تو مالک ہی جانتا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے. اب دیکھو آپ میں سے کوئی بھی میری بات کو ماننے کے لیے تیار، کیونکہ آپ کو پتا ہے ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، ہر لحاظ سے ہاتھ بلند کرنے کی طرف جب نسبت کریں، آپ کو پتا ہے یہ بھی اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا، تو کوئی بندہ بات کو مانتا؟ اب سنو، صحابہ کا عقیدہ بھی ساتھ ساتھ اہل بیت کا عقیدہ بھی سرکار نے اپنے مجمع میں اعلان فرمایا. امام بخاری اس کو صحیح بخاری میں لے آئے، فرماؤ میرے غلاموں، بیٹھے کہاں ہیں؟ اور بولا تو کرو یار، مدینہ منورہ. فرمایا میرے غلاموں، میں نے ابھی اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور جنت کے ایک درخت تک پہنچا دیا ہے. کہاں تک پہنچایا ہے؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں، جنت کے درخت سے کیا توڑ لوں؟ پھل. میں نے پھل تک اپنے ہاتھ کو پہنچا دیا، لیکن بس کسی وجہ سے میں نے اس کو توڑا نہیں. فرمایا اگر میں توڑ لاتا تو اے غلاموں تم قیامت تک اس پھل کو کھاتے رہتے، وہ پھل کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا. اب جو بات کرنے کے قابل ہے، صحیح بخاری میں حدیث، تو پتہ چلا امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ، صحابہ کے سامنے یہ جملے کہ میں نے جنت تک کیا پہنچا دیا ہے؟ مدینہ میں بیٹھ کے ہاتھ پہنچایا. کسی نے آگے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، بیٹھے آپ یہاں ہیں، لاکھوں میل دور تک آپ کا ہاتھ کیسے پہنچا؟ سب نے سر جھکا دیے، اپیل کی، واقعی آپ نے ہاتھ پہنچا دیا ہے. معلوم ہوا صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، محدثین کا بھی یہی عقیدہ، اہل بیت کا بھی یہی عقیدہ. اور آج ورلڈ میں غور کرو، اس عقیدے کو ماننے والا اگر کوئی میدان میں آئے گا تو اس کا نام یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہوگا. کیا پہنچایا جنت تک؟ وہ پہلی تمہید ذہن میں ہے کہ ہاتھ کتنا دور جاتا ہے اور نگاہ کتنی. سرور دو جہاں علیہ السلام کی نگاہ پہ اعتراض کرنے والوں کان کھول کے سن لو، آج تمہیں موقع ہے، مالک نے کچھ سانسیں تمہیں دے رکھی ہیں، اپنے اس گندے عقیدے، گندے مذہب سے توبہ کر لو، ورنہ یاد رکھو جہاں فرعون، قارون اور شداد جیسے لائن پڑے ہوں گے، تمہارے جیسے گستاخوں کو بھی جہنم کے اسی طبقے میں داخل کیا جائے گا. آج رسول اللہ کو اس حیثیت سے رسول مانو جس حیثیت کو رسول بنا کے رب تعالیٰ نے آقا کریم کو بھیجا ہے. غور کرو، یہ ہاتھ کی طاقت ہے. عام بندے کے ہاتھ کی طاقت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. جس ہستی کے ہاتھ کی طاقت دوری اور نزدیکی کے اعتبار سے مدینے میں بیٹھ کے جنت تک تو ہاتھ پہنچتا ہے، اب تم ہی بتاؤ ان کی نگاہ کے فیضان کا کیا عالم ہوگا. کسی میں ہے جرأت تو میدان میں نکلے اور بتائے ہمیں ہاتھ کی یہ طاقت ہے تو نگاہ مصطفیٰ کریم کی کتنی پاور ہوگی، وہ کتنی دور تک. زیادہ سے زیادہ ہم تو جنت تک کی واقف کار ہیں نا، اب آگے کا ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے. یہ تو ہاتھ مبارک کی طاقت ہے کہ وہ مدینہ میں بیٹھ کے جنت تک پہنچا ہے. جس محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ مدینہ میں بیٹھ کر جنت تک چلا جاتا ہے، کیا خیال ہے مدینہ میں بیٹھ کر اس چھوٹی سی کائنات کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں آ سکتا؟ کتنی بددیانتی سے لوگ کام لیتے ہیں، کس قدر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گرانے میں مختلف انداز سے لوگ گستاخیوں سے کام لیتے ہیں. خدا کا نام لو، ایسے گستاخوں سے تعلق چھوڑ دو، ایسے گستاخوں کو دروس حدیث دروس قرآن میں جانا ترک کر دو، ایسے گستاخوں کے جنازے پڑھنا چھوڑ دو، ایسے گستاخوں کے ساتھ رشتہ داریاں تعلق سب ختم کر دو، ورنہ سن لو قیامت کا دن ہوگا ان گستاخوں کے ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا جو کہتا ہے یہ بھی مسلمان ہی ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو پھر آپ مشرک. کوئی ایک تو مانو. آپ کہو کہ رسول اللہ اتنی پاور رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں، آپ کہیں میں بھی مسلمان. دوسرا کہ نہیں جی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے، آپ کہیں یہ بھی مسلمان. یہ کوئی انصاف ہے؟ کوئی ایک طرف تو ہوں. مذہب عقیدہ اللہ کو درکار نہیں ہے. اللہ کو وہ عقیدہ چاہیے جو ہر اعتبار سے ہر محفل میں ہر میدان میں ڈنکے کی چوٹ میں بول کے کہے کہ میں رسول اللہ کو ایسا ہی مانتا ہوں جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے. اب غور کرو، سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کائنات میں کوئی ذرا. میرے سامنے کتاب ہے المدخل شریف. کیا نام ہے؟ المدخل شریف. 727 سنہ ہجری کو یہ مصنف وفات پاتا ہے. علامہ ابن حاج 727 سنہ ہجری کو اس کتاب کا مصنف دنیا سے ظاہری طور پہ کیا کرتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں محقق نے المدخل شریف کو لکھا ہے. اور اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت عشق کے میدان میں جس ہستی کا اکثر نام لیا جاتا ہے اور الحمدللہ وہ اس قابل بھی ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عشاق بھی جب عشق مصطفیٰ پہ کلام کرتے ہیں تو حوالے کے طور پہ علامہ ابن حاج کو پیش کر دیتے ہیں. اتنا بڑا محقق اور عاشق رسول اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے؟ جلد نمبر 1 کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ 253 ہے، ذرا غور سے سننا. فرما ان الزائر یشعر نفسہ بانہ واقف بین یدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کما ہوا فی حیاتہ. فرماؤ زائر مدینہ، کیا فرمایا؟ او مدینے کو جانے والے، پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا پھر مدینے کو جانا. اگر عقیدہ بد مذہبی اور بد عقیدگی میں لکھا ہوا تو مدینے میں جانے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. مدینے میں جانا ہے تو پہلے مدینے والے کا غلام بن پھر مدینے کی طرف سفر کر. فرمایا یہ سوچ، یہ اپنا عقیدہ رکھ کہ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے تو جہاں سے بھی چلے، تو جدھر بھی رہتا ہے، اپنے آپ کو سمجھ کہ میں سرکار کے سامنے، میں سرکار کے. فرمایا کیسے؟ کما ہوا فی حیات ہی، جس طرح سرور دو جہاں کی ظاہری حیات میں معاملہ تھا کہ کائنات کا کوئی ذرا چھپا ہوا. فرمایا اب بھی یہی عقیدہ رکھنا ہوگا اگر کچھ لینا ہے تو، اگر کچھ لینا ہے. کیوں؟ فرمایا اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، کیونکہ سرور دو جہاں علیہ السلام یا کسی بھی نبی علیہ السلام کے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے اور اس سے پہلی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. شرن کوئی فرق، جس طرح پہلے اسی طرح بعد میں. اب پھر مزید فرماتے ہیں رسول اللہ کا مشاہدہ کہاں تک ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام کا فیضان نگاہ کہاں تک ہے. فرمایا سنو، فی مشاہداتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم ذالک عندہ جلی لا خفا. کتنا بڑا عقیدہ بیان کر دیا علامہ ابن حاج نے. غور کرو، فرماؤ کائنات میں رہنے والوں اور اس چھوٹی
چھوٹی سی دنیا میں بسنے والوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشاہدے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا سن لو، سرور دو جہاں پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ، ان کا کوئی بھی حال ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہوں، سرور دو جہاں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ سرور دو جہاں ان کی ہر حالت کو دیکھتے ہیں۔ اگلی بات غور سے سننا۔ چلو آپ کا ظاہر مجھے بھی نظر آ گیا، جو میرے سامنے ہے، جو میرے سامنے ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے اس پہ غور کرنا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ ابھی میں نے ایک نیت کی ہے، آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بولنے سے پہلے میں نے ایک، آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو کھڑے ہو کے بتائیں میں نے کیا نیت کی ہے۔ حالانکہ میں آپ کے، لیکن آپ کو پتا، بتا دوں میں نے کیا نیت کی۔ نیت ہی نیت میں نے دعا کی، مالک ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف فرما دے۔ لیکن آپ کو پتا نہ چلا۔ اگلے جملے سننا۔ فرمایا وَنِيَّاتِهِمْ، کیا فرمایا؟ مدینے جانا ہے تو پہلے عقیدہ سنیوں جیسا رکھ، پھر مدینہ جانے کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ لعنت تو برس سکتی ہے، رحمت کا کبھی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَنِيَّاتِهِمْ، پورے جہاں میں جہاں کہیں کوئی رہتا ہے، فرمایا سرور دو جہاں تو اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں، اس کی نیت کو بھی، کہ کس وقت کون کیا نیت کر رہا ہے۔ اور اگلی بات وَعَزَائِمِهِمْ، کیا فرمایا؟ وَعَزَائِمِهِمْ، مستقبل میں کیا ارادے کیے ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے، کل اگلے دن کیا کرنا ہے، مزید اگلے دن کیا کرنا ہے۔ فرمایا وَعَزَائِمِهِمْ، اپنی پوری امت، کیونکہ ہم ضمیر آ رہی ہے نا، جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا امت میں جتنے لوگ جو ارادے کیے ہوئے ہیں، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، فرمایا یہ بھی مصطفیٰ کریم جانتے ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی بریکی والی، مزید فرماتے ہیں وَخَوَاتِرِهِمْ، فرمایا جو دل میں خیال نہیں اٹھتا، کیا اٹھتا ہے؟ دل میں خیال جو اٹھتا ہے، فرمایا سرور دو جہاں تو پورے جہاں والوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی عشق مصطفیٰ علیہ السلام کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ، یہ جو کچھ پیچھے فرمایا میں نے ذکر کیا کہ کائنات کا کوئی بھی شخص مصطفیٰ کریم سے چھپا ہوا، خواہ وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو۔ اس کائنات میں دو طرح کے لوگ ہیں دونوں رسول اللہ کے امتی، ہیں دونوں رسول اللہ کے، ایک مسلم دوسرے کافر۔ جو کافر ہیں وہ بھی امتی ہیں، لیکن امت دعوت، امت کہ ان تک دعوت ضرور پہنچی ہے لیکن انہوں نے قبول۔ اور جو مسلم ہیں وہ امت اجابت، وہ امت کہ ان تک دعوت پہنچی تو انہوں نے سر جھکا دیا، انہوں نے سرور دو جہاں کے سامنے جھکا دیا۔ اس کائنات میں جتنی مخلوق بھی آباد ہے، سب کی سب سرکار کی کیا ہے؟ امت ہے۔ پہلی بات کی کہ امت کا کوئی فرد بھی آپ سے، دوسری بات کی امت کے کسی فرد کا کوئی حال بھی، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ بھی مصطفیٰ کریم سے پوشیدہ۔ تیسری بات کی وَنِيَّاتِهِمْ، مصطفیٰ کریم سے کسی بھی امت کے فرد کی نیت پوشیدہ۔ چوتھی بات کی وَعَزَائِمِهِمْ، جو کچھ ارادے کر رکھے ہیں سرکار سے یہ بھی چھپے ہوئے۔ پانچویں بات کی وَخَوَاتِرِهِمْ، جو کچھ دل میں خیال اٹھتے ہیں، جو کچھ دل میں خیالات اٹھتے ہیں، فرمایا سن لو ذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ، یہ سب کے سب سرکار کے سامنے ایسے ہیں
जिस तरह तुम्हारे सामने सूरज चमकता हुआ नजर आता है। जलीयुन वला खिफा, इसमें किसी तरह की पोशीदगी नहीं है। वला खिफा, फरमाया कोई पोशीदगी, बल्कि ज़ालिका इंदहु जलीयुन, सब कुछ सरवर दो जहां के सामने रोशन है। सब कुछ सरवर दो जहां के सामने क्या है? रोशन है। फिर आपने ऐसे लोगों का एक एतराज लिखा, फ़इन क़ाल अल क़ाइलु हाज़िही सिफ़ात मुख़्तस्सतुम बिल मौला सुब्हानहु व तआला, फरमाया अगर कोई कहने वाला ये कहे, अगर कोई कहने वाला कि जो कुछ ऐ अल्लामा इब्न हाज, जो कुछ तुमने यहाँ अकीदा बयान किया है, जो सिफ़ात रसूलुल्लाह की बयान कर दी हैं, अगर कोई कहने वाला कहे हाज़िही सिफ़ातु मुख़्तस्सतुम बिल मौला सुब्हानहु व तआला व अज़्ज़ व जल्ला, अगर कोई कहे ये तो सारी शान अल्लाह की है, ये तो सारी शान अल्लाह की है। मुमकिन है कोई कुरान भी ले आए, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो दिलों के ख्यालात जानता है, और तुमने कह दिया मुस्तफ़ा करीम भी, लिहाजा खालिस शिर्क। क्या हुआ? ऐसी बात नहीं। अल्लामा ने इन आने वालों का एतराज भी नकल किया और फरमाया फल जवाब, मैं इसका जवाब भी दे सकता हूँ। अल्लामा इब्न हाज ने क्या फरमाया? मैं इसका जवाब भी, बड़ी तवील भाषा है लेकिन आपके जवाब का जो नतीजा है मैं फ़कत वही आज पढ़ना चाहूँगा। फरमाया कुरान पे तो ईमान है ना? जवाब देते हो फरमाया कुरान पे तो ईमान है ना? चलो हदीसें तुम्हारे नज़दीक सारी ज़ईफ़ हो जाएं, है नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे अकीदे के खिलाफ है तुम कहते हो ये हदीस क्या है? ज़ईफ़ है, इसकी सनद में कलाम है। भले जो तमीज़ इतनी ना हो, सनद कहते किसको है? भले पता इतना ही ना हो कि लफ्ज़ हदीस के लुग़वी मानी कितने और कौन कौन से हैं, भले इस बात का इल्म ना हो, हाज़ा हदीस ज़ईफ़ुन कहना तो तुम्हें सिखा दिया गया। फरमाया अगर तुम कहो फलां हदीस को मैं नहीं मानता, फलां हदीस को मैं नहीं मानता, फरमाया कम से कम कुरान को तो मानोगे ना? फरमाया सुनो मैं तुम्हारे सामने अपने इन अकायद पर दलील देते हुए रब का कुरान पढ़ देता हूँ। फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, अल्लाह फरमा रहा है कि उस वक्त, ये सूरह निसा आयत नंबर 41, सूरह निसा आयत नंबर 41, उस वक्त कैसी हालत होगी? इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, जब हम आदम से लेकर आप अलैहिस्सलाम के पहले ईसा अलैहिस्सलाम तक हर उम्मत से एक गवाह पेश कर देंगे। ये मामला उस वक्त होगा जब अल्लाह करीम आदम अलैहिस्सलाम से पूछेगा मेरे दीन का पैगाम पहुंचाया था? आप अर्ज करेंगे मालिक मैंने पहुंचा दिया, तू बेहतर जानता। आपकी उम्मत के कुफार कहेंगे या अल्लाह इन्होंने नहीं पहुंचाया। नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, अर्ज करेंगे मालिक मैंने तेरे दीन का पैगाम पहुंचा दिया, तू बेहतर जानता है। लेकिन कुफार क्या कहेंगे? मालिक नूह अलैहिस्सलाम ने तेरे दीन का पैगाम हम तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक यही हालत चलेगी। अब अल्लाह फरमाएगा तुम्हारा कोई गवाह है? हालांकि अल्लाह खुद बेहतर जानता है कि मेरे अंबिया ने इन तक दीन की तबलीग क्या कर दी थी। अब अल्लाह फरमाएगा, असल मकसूद है मुस्तफ़ा करीम की शान का इजहार, इसलिए फरमाएगा तुम्हारा कोई गवाह है? वो सरवर दो जहां की उम्मत में से जिन नुफूस कुदसिया को मालिक ने मुकाम दिया होगा, अंबिया उनको सामने कर देंगे, या अल्लाह हमारे गवाह ये हैं, इनसे पूछ कि हमने तेरे दीन की तबलीग इन लोगों तक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उधर खड़े होंगे। अगर सरकार ने चाहा तो वहां हम भी, चलो सारे नहीं तो कुछ को तो सरकार ये मुकाम अता फरमाएंगे ना, इतना जो मजमा है वहां कहेंगे या अल्लाह तेरे अंबिया ने इन तक तबलीग पहुंचा दी थी, ये बेईमान है। वो आगे से जुमला बोलेंगे, या अल्लाह गवाह तो वो होता है, गवाह तो जो मौका महल पे मौजूद हो, और ये जो गवाही देने आए हैं ये तो आए सबसे बाद में थे दुनिया में, ये तो आए सबसे, काफिरों ने इस उम्मत की गवाही पे एतराज कर दिया। मालिक फरमाएगा चलो ठहरो,
تمہارے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے. یہ بعد میں آئے ہیں, ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ تم گواہی کیوں دے رہے ہو. جب پوچھا جائے گا تم تو بعد میں آئے تھے, حالانکہ ساری باتوں کو اللہ کریم کو علم ہے, صرف سرور دو جہاں کی شان کا ذکر کرنا مقصود ہے, تم کیسے گواہی دے رہے ہو. یہ امت کے لوگ کہیں گے مالک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم بعد میں آئے تھے, لیکن جس ہستی نے ہمیں بتایا تھا, جس ہستی نے کہ تمام نبیوں نے اللہ کا جو پیغام ان کی طرف آیا پورا پورا اپنی امت کی طرف پہنچا دیا, مالک ہم نے تو تیرے محبوب سے سن کے گواہی دے دی ہے. اب اللہ فرمائے گا چلو اب ہم وہ گواہ لاتے ہیں جو اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے پہلے سے الی یوم القیامت تک جس ہستی سے ایک ذرا بھی چھپا ہوا نہیں ہے. کافرو تم کہتے ہو گواہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. علامہ ابن حاج نے آگے رسول اللہ کی شان میں قرآن کی یہ آیت پیش کی, فرمایا اس وقت اللہ فرمائے گا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, جب ان سب کی گواہی پر اعتراض آئیں گے وَجِئْنَا بِكَ, محبوب ہم اس وقت فرمائیں گے محبوب ذرا تشریف لے آئیے. وَجِئْنَا بِكَ, ہم آپ کو اس وقت لے آئیں گے کس حیثیت سے, فرمایا عَلَى هَؤُلَاءِ, یہ جتنے کھڑے ہیں ان سب کے اوپر کیا بنا کے لائیں گے, شہیدہ. قرآن ہے, قرآن شہیدہ, محبوب اولین و آخرین کی گواہی. پھر اب آپ دیں کیونکہ آپ سے تو کچھ چھپا ہوا. علامہ ابن حاج نے فرمایا اگر حدیثوں کو نہیں مانتے ہو کم از کم قرآن ہی مان لو, کم از کم غور کرو. چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں, آپ اگر یقین کر لیں سرکار کی یہ شان کہ دونوں جہاں میں کچھ چھپا ہوا. آج جو بھی تاریخ ہے محرم الحرام کی, کیا تاریخ ہے, 4 تاریخ ہے, 1437 سنہ ہجری محرم الحرام کی 4 تاریخ. اگر آج سے اسی موضوع کو شروع کیا جائے اور 1438 سنہ ہجری کے 4 محرم الحرام تک روزانہ بھی درس دیا جائے نا کہ سرکار سے کچھ چھپا ہوا, یقین جانے قرآن و سنت میں اتنے دلائل ہیں, سال ختم ہو جائے گا رسول اللہ کی شان پہ دلائل ختم نہیں ہو سکتے. چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تو کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ سرکار سے کچھ, بلند آواز سے, کچھ چھپا ہوا. صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے, اونچی آواز سے. اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے. 1400 سال کے محدثین, مجتہدین, مفسرین, فقہاء اسلام, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے. تو اب غور کر لیں, چھوٹی سی بات ہے اگرچہ اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے تو بہت بڑی ہے. یہ عقیدہ آج کن کے پاس, بس چھوٹی سی بات کی, آپ کس مسلک کے پاس ہے, اب بولو تو صحیح. اور لوگ سنی نہیں ہیں, وہ اپنے سٹیجوں پہ شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, اور وہابی یہ جملے سٹیجوں پہ بول رہے ہیں, اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں ہمارا مسلک اہل سنت. یہ جملے بول رہے ہیں, کتابوں میں لکھ رہے ہیں, اور ہیں نہیں. آپ تو ہیں پھر بھی شرما رہے ہیں. سرکار کا اتنا کرم ہے آپ پہ, پھر بھی شرما رہے ہیں. یہ عقیدہ جو صحابہ و اہل بیت کا تھا آج کس مسلک میں موجود ہے. تو کم از کم ہر انسان کو اتنا شعور تو ہے نا کہ اللہ کو عقیدہ وہ پسند ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے پاس تھا, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے دین کو سیکھا تھا. وہ سرکار سے توحید کے جام پیتے تھے. اگر یہ باتیں توحید کے منافی ہوتی, اگر یہ باتیں توحید کے, کم از کم صحابہ تو یہ عقیدہ نہ رکھتے نا. تو اللہ کا جتنا ہم شکر کریں, یقین جانے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں
1400 سال بیت گئے. کتنا اس کا عظیم احسان ہے مسلک اہل سنت پر کہ عقیدہ وہ دیا ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کو عطا فرمایا. اللہ کریم مجھے آپ سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی شان ماننے کی اور مان کر اس کا اظہار کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.